لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، جعلی بابوں کے پاس دوڑتے ہیں، وہ بھی الو بناتے ہیں، یہ بن جاتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے، آج کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کسی پر جادو کروانے کے لیے جادوگروں کے پاس جائے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے پھرتے ہیں۔ تو بھائی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جتنا بھی کوئی طاقتور ہو جائے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو جائے، سمندروں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، جتنا بھی مضبوط ہو جائے، خدا سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ایمان رکھ لو۔ اور کوئی کلام جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اس کلام کے اندر جتنا بھی جادو آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ قرآن سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، آج کل حسد کی بیماری بڑی عام ہے۔ حسد کی بیماری سے بچیے، ایک دوسرے سے حسد مت کریے۔ حسد کرنے والے کا اپنے کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو نظر بھی نہ لگائیں، بلکہ کسی کی چیز دیکھا کریں تو کہا کریں ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز محسوس کریں کہ آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو اس کا ایک اور آسان حل بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن میں سب موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ فاتحہ ہے، وہ پڑھیں۔ آیت الکرسی 7 بار پڑھیں، چاروں کل 11 بار پڑھیں، صبح شام پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، دم کر کے پانی بھی پی لیں۔ پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبانوں میں وہ اثر نہیں ہوتا، وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ قرآن کے الفاظ میں کوئی شک نہیں، خبردار شک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں طاقت ہے، ہر چیز کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہے۔ جادوگر قرآن سے بڑھ کے نہیں ہیں، خدا سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ حسد کرنے والے قرآن سے بڑھ کے نہیں ہیں، خدا سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ تو خدا سے مدد مانگیے، دعا مانگیے، یا اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، لیکن یہ جو جادوگر ہیں یہ تجھ سے تو طاقتور نہیں ہیں۔ جو نقصان پہنچانے والے ہیں میرے اللہ، وہ تجھ سے تو طاقتور نہیں ہیں۔ ان کی کیا اوقات کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں تیرے ہوتے ہوئے۔ اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر اپنے آپ کو لے آئیے، آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سمجھاتا ہے آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن عام طور پہ لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ہاں، ڈاکٹر 1-2 گولیاں دے دے، یہ بہن کھا لیں، یہ بیٹا کھا لیں، یہ دوائی کھا لیں، یہ صبح کھائیں، یہ شام کھائیں، یہ تو ایک دل کو تسلی سی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، بعض اوقات بندہ خود اتنا پاک نہیں ہوتا، اس کی زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی، تو وہ کسی دوسرے سے سن لے، کسی دوسرے کو کہے مجھے پڑھ کے دے دے، لیکن ذہن میں رکھے وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہو۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں نے بھی شروع کی الحمدللہ، کہ ہر اتوار کو صبح ٹھیک 11:30 بجے انشاءاللہ تعالی العزیز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ جو احباب پریشان ہیں، جادو، اسیب، گھریلو پریشانیاں، مشکلیں، وہ آئیں، آ کے تلاوت سنیں، حضور کی شریعت پر چلتے ہوئے رہیں، حضور کی شریعت کو مت چھوڑیں، کیونکہ جو حضور کی شریعت کو چھوڑتے ہیں ان کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے نمازی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بے شرع کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنو۔ پھر بھی 2-4 وظائف، بڑے مشہور وظائف ہیں، نوٹ فرما لیجئے۔ اول و آخر کم از کم 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، 3 بار سورہ یاسین پڑھیں۔ جب آپ یہ سورت پڑھیں گے اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا بیماری، ہر قسم کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی مشہور دعا ہے جس کو دعائے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔
اس دعا کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا کہ جب حضرت انس کا وقت قریب آیا تو حضرت انس نے اپنے خادم کو بلایا جس نے آپ کی 10 سال تک خدمت کی تھی۔ اس نے فرمایا خدمت کی تو حضور نے مجھے یہ دعا سکھائی جس کی برکت سے میں دنیا کی ساری آفتوں سے محفوظ رہا۔ چونکہ تم نے بھی میری 10 سال خدمت کی ہے لہٰذا میں تمہیں وہ دعا سکھلاتا ہوں۔ پھر حضرت انس کے خادم نے یہ دعا عام لوگوں کو بھی بتا دی۔ اس دعا کو یاد کر لیں یا دیکھ کر روزانہ پڑھ لیں۔ جب کسی ظالم سے خطرہ لاحق ہو، جب کوئی مشکل پڑے تو 7 بار یہ دعا پڑھ لیں۔ دشمن خواہ کتنا برا یا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے ضرر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ عام حالات میں اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں سے نجات دیتا ہے، جان و مال میں اضافہ دیتا ہے، ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، مال کی ترقی ہوتی ہے، ایمان کی ترقی ہوتی ہے، شیطان کے حملوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے اور عزت اور آبرو ملتی ہے۔ دعا سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کر لیجئے ورنہ روز سن لیجئے، اور کہیں سے لکھی ہوئی عام طور پر صورتوں میں مختلف جگہوں پر لکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وعز وجل وأعظم مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ میں حفاظت چاہتا ہوں اللہ کے نام سے اپنے نفس پر اور اپنے دین پر۔ میں حفاظت چاہتا ہوں اللہ کے نام سے اپنے گھر والوں پر، اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر۔ میں حفاظت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ بڑی بزرگی والا ہے۔ وہ اس چیز سے جس سے میں خوف کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں بہت بہت بڑا ہے، تیرا ساتھی غالب ہے، اور اے اللہ تیری ثنا بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، ہر شیطان سرکش عناد کرنے والے سے، بس اگر وہ پھر جاویں تو تو کہہ کہ پھر مجھے میرا اللہ کافی ہے، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی اللہ تعالیٰ ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی بڑے عرش کا رب ہے۔ بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو، اور وہی نیک لوگوں کا دوست ہے۔ دوستو ایک چھوٹا سا مشورہ، نصیحت سماعت فرما لیں کہ کبھی کسی کا برا نہ کریں۔ آج آپ کسی کا برا کریں گے، کل کوئی برا کرنے کے اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ آپ کی زبان ہلی، کسی کے لیے آپ نے برا سوچا، برا کہا، لیکن آپ صرف اتنی زبان ہلا دیتے اللہ میرا بھلا کرے، تو زبان تو اتنی ہی بائی ہلی۔ کسی کا برا مانگنے سے کیا ملنے والا ہے؟ اپنے لیے اچھا مانگیں، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، یقین کریں آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ حسد، کینہ، بغض چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے بچا لے اور صحیح معنوں میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔